انگریزی میں کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے سنگل ڈے، کہ جو روم تھا نا، دا کیپٹل سٹی آف دا رومن امپائر، وہ ایک دن میں نہیں بنا تھا اس کا. تو سیم از دا اسٹوری آف دا ڈاؤن فال، کہ جس طرح جو عروج ہوتا ہے نا، تو عروج کہ اس پیک تک پہنچنے کے لیے وہ سال چاہیے ہوتے ہیں، ایک ہارڈ ورک، ایک لمبا سفر. تو اس طرح زوال کا بھی ہے. تو یہ پاکستان اسٹڈیز میں جو ایف ای سی کا کتاب ہے، اس میں پروفیسر ٹائم بھی ایک مورخ گزرا ہے، اس کا ذکر ہے. تو اس نے ایک نظریہ بیان کیا ہے، نظریہ ہے للکار اور جواب، دا چیلنج اینڈ رسپانس. اس نظریے کے مطابق وہ کہتا ہے نا کہ یہ جو قوم، تمام جو دنیا میں قومیں ہوتی ہے، تو ان اقوام کو اپنی زندگی میں چیلنجز پیش آتے ہیں. تو پھر یہ جو اقوام ہوتے ہیں، یہ ان چیلنجز کو رسپانس دیتے ہیں. وہ رسپانس دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. تو جب اقوام کسی بھی چیلنج کو ریپیٹڈلی نیگیٹو رسپانس دیتے ہیں، تو پھر اس قوم کا زوال کا آغاز ہوتا ہے، وہ زوال کے راستے پر چل نکل پڑتا ہے. تو بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ بالکل اس بات سے ڈسکرج نہ ہو، لیکن مبارک علی اب پاکستان کا ایک بہت بڑا مورخ ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو کہانی ہے وہ زوال کی کہانی ہے. اس قوم نے ابھی تک عروج کا جو راستہ ہے اس پر اس قوم نے ٹیک اپ بھی نہیں کیا ہے. تو جو زوال کی کہانی کس طرح ہے، یہ لاجیکلی بات ہے کہ 2005 سے پہلے پی آئی اے ایک منافع بخش ادارہ تھا. 2005 کے بعد اب دیکھیں، سیم از دا اسٹوری آف ریلوے، پاکستان ریلوے. اچھا، 2015 کے بعد پاکستان اسٹیل مل بند پڑا ہوا ہے، اور پچھلے 8 سالوں میں حکومت نے اسٹیل مل کے تمام ملازمین کے لیے اربوں روپے کا حقیر رقم سے ان کے تنخواہیں ادا کرنے کے لیے خرچ کیا ہے. یا کہ اپنی ہاکی کی ٹیم کو دیکھ لیں کہ وہ 4 مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنا ہے، اور اب اسکواش کو دیکھ لیں کہ پاکستان اس پر حکمرانی کر رہا تھا اور اب کیا حال ہے. تو یہ وہ زوال کے انڈیکیٹرز ہے. یا اس کو دیکھ لے کہ 2017 میں جو پاناما کا قصہ ہوا، تو نواز شریف کو ایک سازش کے تحت منظر عام سے ہٹانے سے لے کر اب ان کو ایک مرتبہ پھر کرسی تک پہنچانے تک، اس سارے اسٹوری کو دیکھ لیں، جس کے درمیان ایک ناکام عمرانی تجربہ بھی ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ ون از دا بلنڈر اینڈ ادر از دا مسٹیک. بلنڈر از اے ویری لارجر ان دا ٹرم آف اٹس امپیکٹ. بلنڈر وہ ہوتا ہے جن کے اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جن کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کا کمپنسیشن نہیں ہوتا. جس طرح کے پاکستان ٹوٹا، تو اب اس کا کمپنسیشن ہو سکتا ہے، ہم اسے واپس تو نہیں کر سکتے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ 1970 میں الیکشن ہوا، پھر الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان یا عوامی لیگ نے زیادہ نشستیں حاصل کی، پھر حکومت نے اسے جب فوجی حکومت تھی نا یحییٰ خان کی، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ عوامی لیگ کو حکومت نہیں دی جائے گی. پھر اس کے بعد کرائسس شروع ہوئے اور پھر پاکستان ٹوٹا. اس طرح نہیں ہے. دیٹ واز دا لاسٹ ایپیسوڈ آف اسٹوری. ان کا شروع تو اس وقت ہوا تھا جب پاکستان مغرب وجود میں آیا، اور 22 اگست 1947 کو 22 اگست 1947 اٹ مینز دیٹ آفٹر 1 ویک آف دا انڈیپینڈنس، خیبر پختونخوا کی منتخب حکومت کو پاکستان کی مرکزی حکومت نے برطرف کر دیا. اس کو برطرف کرنے کی جو وجہ بیان کی گئی وہ کیا تھی کہ یہ خدائی خدمتگار تحریک کے کارندے ہیں، یہ جن لوگوں کی حکومت ہے ڈاکٹر خان صاحب، اور یہ دوز آر ناٹ لوئل ٹو پاکستان، یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ خیبر پختونخوا کی اس حکومت کو ہٹانے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، ہر بلنڈر کا، مسٹیک کا اس بات سے تعلق ہے جب پاکستان ٹوٹا تھا. کس طرح؟ اس طرح کہ یہ دراصل پاکستان میں یہ جو غداری کے لیبل تقسیم کرنے کا سلسلہ تھا، یہ 22 اگست 1947 سے شروع ہوا. اور پہلا لیبل کس پر چسپاں کر دیا گیا؟ ان خدائی خدمتگاروں پر جو پختونخوا پر حکومت کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو لیبل تھے وہ ایسٹ پاکستان میں تقسیم ہونے لگے، بنگال میں، کہ ایک تو یہ جمہوریت پر پہلا حملہ تھا 22 اگست 1947 کو ایک منتخب حکومت کو منظر عام سے ہٹانے، اور دوسرا کہ یہ غداری اور وفاداری کا وہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد قائد اعظم نے ڈھاکہ کا دورہ کیا، اور وہاں اس نے ایک بڑے اجتماع کے سامنے یہ کہا کہ اردو اینڈ اونلی اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. یہ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ بنگالی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو بنگالی زبان ہے اس کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے. ان لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہرگز نہیں تھا کہ اردو قومی زبان نہیں ہوگی،
وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی کوئی زبان ہو، تو اس میں کیا برا تھا؟ تو اس ڈیمانڈ کو قائد اعظم نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ اردو اینڈ اونلی اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. پھر اس کے بعد خواجہ نظیم الدین ایک وزیر اعظم تھا اور وہ بنگالی تھا. اس نے بھی اپنے بنگالیوں کو کہا کہ اونلی اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا تھا اس کے ساتھ تو اصل میں اختیارات نہیں تھے. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ایکچوئل میں اختیار نہیں ہوتا. تو 1952 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ اس ڈیمانڈ کو لے کر باہر نکلے کہ بنگالی کو قومی زبان ڈکلیئر کر دیا جائے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بنگالی پاکستان کے ٹوٹل پاپولیشن میں 56% تھے. تو اس کو کس طرح ٹریٹ کر دیا گیا کہ اسٹریٹ فائرنگ کے ذریعے ان میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا. دراصل اس دن جب ڈھاکہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس پر سیدھی گولیاں چلا دی گئی، اس دن پاکستان ٹوٹنے کا بیج بویا گیا اور 16 دسمبر 1971 کو وہ فصل پھر کاٹ دی گئی. اچھا، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھے کہ جو ڈس انٹیگریشن آف پاکستان ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا سب سے زیادہ قصور کس کا ہے؟ جنرل ایوب خان کا. پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار یہ شخص ہے، جنرل ایوب خان. یہی شخص 1954 میں کابینہ میں شامل ہوا اور وہ پاکستان کا پہلا مسلمان اور پاکستانی کمانڈر ان چیف تھا. تو یہ اب ایک الگ سی صورتحال تھی کہ اکارڈنگ ٹو دا لا the commander in chief is accountable to the defense secretary. لیکن اب کمانڈر ان چیف بھی ایوب خان تھا، جنرل ایوب خان، اور وزیر دفاع بھی جنرل ایوب خان تھا. تو کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان، وزیر دفاع جنرل ایوب خان کو جواب دہ تھا. پھر 1955 میں ایک نیا تجربہ کر دیا گیا، ون یونٹ سسٹم was introduced in this country. تو اب اس طرح کر دیا گیا کہ بلوچستان سمیت ان تینوں صوبوں کو کی حیثیت کو ختم کر کے ان کو یکجا کر کے ایک صوبہ بنا دیا گیا اور ان کا نام مغربی پاکستان. ان کے پیچھے پرپس کیا تھا؟ میں نے آپ کو کہا کہ بنگال کی آبادی ٹوٹل آبادی میں 56% تھی. تو 56% تھی تو ان کو تو زیادہ ریسورسز دینے چاہیے تھے نا. تو یہ زیادہ دینے کا راستہ روکنے کے لیے یہ کر دیا گیا کہ 2 صوبے بنا دیے گئے اور پھر یہ بہانہ بنا دیا گیا کہ ان کو بھی 50% سیٹس ان کے اسمبلی میں ہوں گے، ان کی بھی 50% ہوگے. جو بنگال کی سب سے بڑی پارٹی تھی عوامی لیگ، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی. اور یہاں جو چھوٹے صوبے تھے خیبر پختونخوا، سندھ، ان لوگوں نے بھی مخالفت کی. 1956 میں آئین بنا دیا گیا. اب وہ آئین پارلیمانی اور وفاقی ریاست پاکستان کو قرار دے دیا گیا. تو وہ جو لوگ تھے نا بنگال والے، تو وہ 1956 کے آئین سے کسی حد تک مطمئن ہوئے کیونکہ آئین میں بنگالی اور اردو دونوں کو نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کیا جا چکا تھا. تو وہ اس سے مطمئن ہوئے. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 1958 میں یہ جو مارشل لا، دا فرسٹ مارشل لا، پہلی فوجی حکومت بنی. 1958 میں جو فوجی حکومت آئی ان کے پیچھے جو موٹیو تھا ان لوگوں کا جو پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، تو ان لوگوں کا موٹیو صرف اور صرف یہ تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے رپورٹ کے مطابق 1959 میں یعنی 1 سال بعد جو الیکشن پلانڈ ہے، اس الیکشن میں نیب یعنی نیشنل عوامی پارٹی کی جیت کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو نیب کے زیادہ جیتنے کے امکانات زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا مارشل لا لاگو کر دیا گیا. تو پھر مارشل لا کا ایک طویل دور تھا 13 سالہ، جس میں 11 سال سے کم جنرل ایوب خان اور پھر 2 سال سے زیادہ جنرل یحییٰ خان. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں بہت ترقی ہوئی، تو ٹھیک ہے نا، ترقی تو ہوئی ہے، لیکن یہ جو ترقی کا پورا سفر تھا نا اور جو منصوبے تھے، یہ صرف اور صرف ویسٹ پاکستان میں منصوبے لگا دیے جا رہے تھے. یعنی ریسورسز کا اس طرح استعمال کیا گیا 11 سال تک جنرل ایوب خان کے دور میں کہ بنگالیوں کو اپنے جائز حقوق سے محروم رکھا گیا. ان کے ساتھ وسائل کی تقسیم میں زیادتی کی گئی. تو اس وجہ سے وہ ان کا جو غصہ تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہو رہا تھا، بڑھ رہا تھا. 1965 میں الیکشن ہوا.
تو اس الیکشن میں آپ سب کو معلوم ہے کہ درندگی کے ذریعے فاطمہ جناح کو ہرا کر جنرل ایوب خان صدر بنے، اور اس الیکشن میں اس شخص کو جو شیخ مجیب الرحمان ہے کہ یہاں بہت زیادہ لوگ ان کو پاکستان ٹوٹنے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تو وہ تو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ فاطمہ جناح کے ساتھ یعنی بانی پاکستان ہمشیرہ کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ 1965 کی جنگ میں جب لاہور پر حملہ کر دیا گیا تو اس جنگ میں پاکستان کی جو پوری فوج تھی ان کا سب سے زیادہ جو یعنی فوکس تھا وہ ویسٹ پاکستان کو بچانے پر تھا، ایسٹ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر تھا. یعنی کہ اگر ہندوستان وہاں حملہ کرے تو اس ایسٹ پاکستان کو قبضہ کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا. پاکستان کے ڈیفنس اور جو فوج ہے اس کا زیادہ تر فوکس ویسٹ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے پر ہوگا. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آیا. 1970 کے الیکشن میرے خیال سے وہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ سیٹس عوامی لیگ نے جیت لی. پھر اس کے بعد ان کا حق تھا کہ ان کو حکومت دی جائے، لیکن جنرل یحییٰ خان کی حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی. تو وہاں انریسٹ پیدا ہوا ایسٹ پاکستان میں، لوگ اپنی حقوق کو چھیننے کے لیے سڑکوں پر نکلے، اور اپنی حقوق کو چھیننے کے لیے سڑکوں پر نکلنا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو جب وہ سڑکوں پر نکلے تو 25 مارچ 1971 کو پاکستان کی فوجی حکومت نے آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا. آپریشن سرچ لائٹ ایک ملٹری آپریشن تھی کہ اس کو یعنی فوجیوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جو بھی سڑک پر نکلتا ہے اسے کرش کر دیا جائے، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ نومبر 1971 میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا. یہ ہندوستان کا پاکستان پر حملہ اٹ could not be justified کہ پاکستان کے اندر حالات جس طرح بھی خراب تھے، لیکن ہندوستان کو کس نے حق دیا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. لیکن پھر یہی بھی ہوا، اور ایک مہینہ بعد 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا، اور ہم نے مشرقی پاکستان کا جو بازو تھا اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا. نہ صرف کھو دیا بلکہ ان کو اس طرح ٹریٹ کر دیا گیا کہ ایک پوری قوم کو غدار قرار دے دیا گیا. اور آپ اپنے بڑوں سے پوچھ لیں کہ اس وقت جو بنگالی یہاں کام کر رہے تھے ہمارے شہروں میں، جو ٹیچرز تھے، جو ڈاکٹرز تھے، تو یہاں لوگوں کا پروپیگنڈے کے ذریعے اس طرح برین واش کیا گیا تھا کہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ ہر بنگالی کو جو جب دیکھتے تھے نا تو ان کو وہ ایسا کہ یہ غدار ہے.